بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سیر علماء کرام کا 139واں حصہ ہے، 153واں حصہ ہے، اور آج کے اس ویڈیو میں ہم معلوم کریں گے محمد بن ابراہیم آل شیخ رحمہ اللہ کے متعلق۔ محمد بن ابراہیم آل شیخ، ان کی کنیت ہے ابو عبدالعزیز، مکمل نام ہے محمد بن ابراہیم بن عبداللطیف بن عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن عبدالوہاب بن سلیمان بن علی آل مشرف۔ یہ دراصل محمد بن عبدالوہاب رحمہ اللہ کے پوتوں میں سے ایک ہیں۔ شریف اور رفیع خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، اپنے عصر میں امام السنہ تھے۔ یہ خاندان آل شیخ علمی لحاظ سے مشہور ہے۔ ویسے تاریخ میں بہت سے خاندان ہیں جو مشہور ہیں، جن میں بہت ساری علمی شخصیات پیدا ہوئیں، جیسے آل مندہ کا خاندان، یا آل قدامہ کا خاندان، یا آل مفلح کا خاندان، یا آل عبدالہادی کا خاندان۔ اسی طرح جو ہے شناقطہ ہیں، ہندوستان میں غزنوی ہیں، روپڑی ہیں، بہت سے خاندان ہیں جن میں مختلف علمی شخصیات جب پیدا ہوتی ہیں تو وہ خاندان ہی جو ہے علمی اور شریف خاندان جو ہے ہو جاتا ہے۔ انہی خاندانوں کی طرح یہ آل شیخ کا بھی خاندان ہے، یعنی محمد بن عبدالوہاب رحمہ اللہ کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، اور محمد بن عبدالوہاب رحمہ اللہ سے پہلے بھی اس خاندان میں ان کے جو والد ہیں، ان کے جو دادا ہیں، یہ سب بھی علمی شخصیات تھیں۔ گویا کہ 4 صدیوں سے اس خاندان میں علمی شخصیتیں پیدا ہوتی رہی ہیں۔ پہلے سلیمان بن علی نجد کے جو عالم تھے، ان کے بیٹے عبدالوہاب جو کئی مرتبہ قاضی بنے، ان کے بیٹے محمد بن عبدالوہاب جو مجدد تھے اور شیخ الاسلام بھی کہلائے، ان کے بیٹے حسن جو جوانی ہی میں قتل کر دیے گئے، زیادہ مشہور نہ ہو سکے، ان کے بیٹے عبدالرحمن جو فتح المجید کے مؤلف ہیں، اچھے عالم دین، اور ان کے بیٹے عبداللطیف، اور ان کے بیٹے محمد جن کی آج ہم بات کر رہے ہیں۔ یہ 1311 ہجری کو پیدا ہوئے، بچپن ہی سے ذہین تھے۔ ان کی ذہانت کا ایک قصہ یوں بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ وہ کمرے میں داخل ہوئے، ان کی والدہ کچھ تلاش کر رہی تھیں۔ انہوں نے اندازہ لگا لیا کہ والدہ جو ہے کیا ڈھونڈ رہی ہیں، حالانکہ انہوں نے بتایا نہیں، کچھ نہیں۔ یہ اندر داخل ہوئے اور دیکھا کہ والدہ جو ہے ڈھونڈ رہی ہیں، اور سمجھ گئے کہ یہ کیا ڈھونڈ رہی ہیں۔ انہوں نے اشارہ کیا کہ کاجل وہاں پر ہے۔ ان کی ماں بہت خوش ہوئی ان کے اس اشارے پر۔ آپ بہت زیادہ ذہین بھی تھے اور بچپن ہی سے علم کی طرف مائل ہو گئے تھے، اور بچپن ہی میں جلد ہی حفظ کر لیے تھے، لکھنا پڑھنا سیکھا، متون یاد کیے اور علم حاصل کرنے میں لگ گئے۔ لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ 16 سال کے تھے، آپ کے آنکھ میں کچھ پریشانی ہوئی۔ یہ پریشانی 1 سال تک تھی، اور اسی پریشانی میں آپ کی دونوں آنکھیں چلی گئیں، آپ کی بصارت چلی گئی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بصیرت سے نوازا تھا، حفظ سے زبردست انداز میں نوازا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے متعلق یہ بات بتائی جاتی ہے کہ آپ 2 سے 3 مرتبہ میں متون کو یاد کر لیتے تھے، دوبارہ دہراتے، ایک مرتبہ پڑھتے، دوبارہ دہراتے، یاد کر لیتے تھے، کبھی تیسری مرتبہ دہراتے اور یاد ہو جاتا تھا۔ حمد حمید فرماتے ہیں کہ 18 سال تک میں ان کے ساتھ نماز پڑھتا رہا، لیکن کبھی بھی یہ لقمہ نہیں لیے، میں نے ان کو لقمہ لیتے ہوئے نہیں دیکھا 18 سال میں جب میں ان کے ساتھ پڑھا۔ آپ کے اساتذہ میں عبدالرحمن بن مفیریج ہیں، شیخ ابراہیم بن عبداللطیف جو آپ کے والد ہیں،
عبداللہ بن عبداللطیف جو آپ کے چاچا ہیں، آپ کے چاچا کو آپ لازم پکڑے تھے اور ان کے پاس عقائد کی کتابیں پڑھے، بلوغ المرام یاد کر لیے تھے، منتقی آدھی یاد کر لیے تھے، اور وہ دونوں آپ ان کے پاس پڑھے، اور ان کے چاچا جان آپ کو بہت زیادہ پسند کرتے تھے، ان کے فضل کا اعتراف بھی کرتے تھے۔ اسی طرح آپ علامہ محدث نجد سعد بن حمد بن عتیق ان کے پاس بھی پڑھے الفیہ، اور اسی طرح علامہ شیخ محمد بن محمود ان کے پاس بھی پڑھے فقہ، احمد بن فارس ان کے پاس زاد المستقنع پڑھے، آجرومیہ پڑھے، قطر الندی پڑھے۔ اسی طرح عبداللہ بن راشد جلعور ان کے پاس فرائض پڑھے، عبدالعزیز نمر، اسی طرح شیخ عبداللہ العنقری، عبدالستار دہلوی، عبدالحق بن عبدالواحد ہاشمی، حسین بن محسن انصاری، اسحاق بن عبدالرحمن آل شیخ، یہ تمام آپ کے اساتذہ میں آتے ہیں۔ علم حاصل کرنے کے بعد جب علوم میں مہارت حاصل ہوئی اور ہر جگہ شہرت ہونے لگی تو آپ کے چاچا نے آپ کا تعارف ملک کے پاس کرایا، اور بار بار کراتے تھے ان کا تعارف، ان کے علم کی تعریف کرتے تھے، ان کی بصیرت اور دور اندیشی کے متعلق بتاتے تھے، ان کے حسن فہم کے متعلق بتاتے تھے، موقع بموقع اپنی مسجد میں اپنی جگہ ان کو موقع دیتے تھے امامت کے لیے۔ اس طرح ہوتے ہوتے ان کے چچا کے وفات کے بعد 1353 میں آپ جب 28 سال کے تھے تو آپ ان کی جگہ لے لیے، بلکہ ان کے چاچا کے تدفین کے بعد ملک عبدالعزیز ان سے یوں مخاطب ہو کر بولے کہ آپ اپنے سلف کے بہترین خلف ہیں، ان کی ذمہ داریاں اب آپ سنبھالیں گے، یعنی افتاء میں، امامت میں، بچوں کو پڑھانے میں، خطابت میں، یہ ذمہ داریاں جو ان کی تھیں اب آپ ان کو سنبھالیں گے۔ اس طرح آپ افتاء، امامت، خطابت، تدریس میں لگ گئے۔ 1340 میں آپ کو قاضی بھی بنایا گیا، 6 مہینے تک قاضی رہے۔ 1340 میں جب سعد بن عتیق وفات پائے تو آپ ہی مرجع اور منبع بن گئے تھے ہر آدمی کے لیے، ہر عالم کے لیے۔ بہت سے علماء آپ سے مستفید ہوئے، آپ کے تدریس میں طلبہ مستویات کے لحاظ سے الگ الگ بیٹھا کرتے تھے، اور آپ طلبہ کو متون زیادہ یاد کراتے تھے، غیر حاضری کو آپ بالکل بھی برداشت نہیں کرتے تھے۔ آپ کے دروس فجر کے بعد سے شروع ہوتے، مسجد دخنہ میں آپ آ کر بیٹھتے، طلبہ آ کر بیٹھ جاتے۔ اس طرح 7 دروس آپ مختلف علوم میں دیا کرتے تھے، نحو میں اور حدیث میں، فقہ میں، فرائض میں، اور بہت سے علوم میں آپ درس دیا کرتے تھے۔ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں 1340 سے 1350 تک ان کے دروس میں حاضر ہوتا تھا، اور ان کے دروس میں دیکھا کہ آپ دن میں 5 مرتبہ آپ درس دیتے تھے، ایک فجر کے بعد، ایک چاشت کے وقت، ایک ظہر کے وقت، ایک عصر کے وقت، ایک مغرب کے وقت۔ پھر ہوتے ہوتے یہ 5 سے 3 دروس ہونے لگے، فجر کے بعد، چاشت کے بعد، اور عصر کے بعد۔ یہی سلسلہ 1380 تک چلتا رہا۔ اس طرح آپ کے تلامذہ میں ابن باز رحمہ اللہ، عبداللہ بن حمید رحمہ اللہ، عبدالرحمن بن قاسم، عبداللہ بن دہیش، شیخ عبداللہ بن عقیل، عبداللہ بن جبرین، عبداللہ القرعاوی، عبدالعزیز بن رشید، صالح اللوحیدان، یہ چند آپ کے تلامذہ ہیں، اور بھی کئی نام ہیں۔ اسی طرح 1370 میں ریاض میں ایک معہد قائم کیے تھے۔ 1370-3 میں کلیت الشریعہ اور کلیت اللغہ ان کو قائم کیے تھے، جو بعد میں جا کر جامعہ ام القریٰ میں، جامعہ امام محمد بن سعود میں شامل کر دیے گئے۔ 1374 میں معہد امام الدعوہ بھی آپ کھولے تھے۔ 1376 میں ریاست القضات میں آپ رئیس بھی بنے تھے۔ 1370-9 میں رابطہ عالم اسلامی کی مجلس اعلیٰ ایک قائم کی گئی۔ اسی طرح 1380-1 میں مدینہ منورہ قائم کیا گیا، اس کے بھی آپ رئیس تھے۔
ساتھ ساتھ دخنا میں امام بھی تھے، مسجد میں دخنا کے مسجد میں امام بھی تھے۔ اور ان کے شاگرد عبداللہ بن منی فرماتے ہیں کہ ان کی زندگی، جب میں ان کی زندگی پر دیکھا، ان کی زندگی پر غور کیا، تو میں نے دیکھا کہ 17 گھنٹے جو ہے یہ خدمت میں لگاتے تھے، 17 گھنٹے خدمت میں لگاتے تھے 24 گھنٹوں میں۔ تقی تھے، عابد تھے۔ ابن قاسم فرماتے ہیں کہ 1:30 بجے آپ قیام اللیل کے لیے اٹھ جاتے تھے، سفر میں، حضر میں، دونوں میں، اور غیبت کو بالکل ناپسند کرتے تھے۔ اہل خشیت، اہل ذکر، اہل استغفار اور اہل بکا میں سے تھے۔ رئیس القضات ہونے کی وجہ سے آپ تنخواہ لیتے تھے، ورنہ دیگر جو بھی خدمتیں ہیں وہ للہ فی اللہ جو ہے کرتے تھے۔ روب والے تھے، فتاویٰ دینے میں ڈرتے نہیں تھے۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ روب والے تھے تو آپ کے پاس اخلاق نہیں تھے، نہیں، بلکہ اخلاق والے بھی تھے۔ آپ کی کتابیں نہیں ہیں، آپ کی زندگی پوری جو ہے وہی کام میں اور ریاست میں، تدریس میں گزری، اسی لیے آپ کی کتابیں جو ہے خاص نہیں ہیں۔ البتہ آپ کے وفات کے بعد آپ کے شاگرد محمد بن عبد الرحمن بن قاسم نے آپ کے فتاوے رسائل کو جمع کیے، جو 13 جلدوں میں موجود ہے۔ اور بھی کئی کتابیں بتائی جاتی ہیں کہ آپ لکھے تھے زندگی میں، لیکن مطبوع تو کوئی کتاب جو ہے ہمارے سامنے نہیں ہے۔ 1380 پر 8 میں آپ کو بیماری جو ہے لاحق ہوئی، آپ لقوا کے شکار ہوئے۔ علاج جو ہے چلتا رہا، لندن بھی لے جایا گیا، وہاں پر علاج مکمل ہوا، لیکن اثرات جو ہے باقی تھے۔ اسی طرح 1380 پر 9 میں آپ کو جو ہے معدے میں ایک بیماری شروع ہوئی، اس کا بھی جو ہے بہت زیادہ علاج کرایا گیا، لیکن اس کا جو کچھ فائدہ نہیں ہوا، اور اسی بیماری میں آپ وفات پائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی خدمات کو قبول فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔